أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا رب العالمین ہے، خالق کون ہے، مالک حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، نبی الرحمہ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی ثقلین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہماری باتیں جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، اور ہمیں رمضان کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان راتوں میں کثرت سے محنت کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھوڑا کم کر دے بھائی۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ رمضان میں جن موضوعات پر گفتگو ہونے والی ہے اسے ہم نے 4 سیریز میں تقسیم کی ہے۔ اس میں ہم نے ان چیزوں کو کنسیڈر کیا کہ اس میں ایمان کی باتیں بھی آ جائیں، اور موجودہ مسائل کے تعلق سے بھی گفتگو ہو جائے، تھوڑی بہت تاریخ، سیرت، اس کی بھی بات ہو جائے۔ تو اس بار اس رمضان میں ساری چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو شروع کا جو سیریز ہے جس میں ایمانیات پر گفتگو ہونے والی ہے، اس کے جو 7 کڑیاں ہیں ان میں سے 2 کڑیاں ہو گئی ہیں، یعنی 2 رکنوں پر ہماری گفتگو ہو گئی ہے۔ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اس سے جڑی ہوئی اہم تفصیلیں آپ کے سامنے آ گئی، اور ہم نے کل کی مجلس میں ملائکہ کے موضوع پر گفتگو کی، اور اس سے جڑی ہوئی بہت ہی اہم باتیں ہم نے آپ کے سامنے لائی۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کتابوں پر ایمان اس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ کتابوں پر ایمان، یہ ملائکہ پر ایمان، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ یہ 6 رکنوں میں، یہ جو 6 پلرز ہیں ایمان کے، اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو 2 پلر بہت ہی اہم ہیں۔ ایک ہے اللہ پر ایمان، اور دوسرا ہے آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان جو پہلا رکن ہے، اس میں ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ یہ سب اللہ پر ایمان کی شاخیں ہیں، اللہ پر ایمان کے برانچز ہیں، جو پورے کے پورے اللہ پر ایمان پر ختم ہوتے ہیں۔ آپ ایمان ملائکہ پر گفتگو کریے، کتابوں پر ایمان کی گفتگو کریے، تقدیر پر ایمان کی گفتگو کریے، نبیوں پر ایمان کی گفتگو کریے، سارے جو ارکان ہیں یہ الٹیمیٹلی اینڈ اپ ہوتے ہیں اللہ پر ایمان کے اس موضوع پر۔ اور آخرت پر ایمان ایک مستقل موضوع ہے، اسی لیے ہم مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ان 2 چیزوں پر زور ڈالا گیا کہ آپ اللہ پر ایمان لائیے، آخرت پر ایمان لائیے، اللہ پر ایمان لائیے، آخرت پر ایمان لائیے، کیونکہ ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر، نبی، ان چیزوں پر ایمان یہ اللہ پر ایمان کے ضمن میں داخل ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، یہ کوئی الگ سے موضوع نہیں ہے۔ لیکن ہم اس میں بہت ساری تفصیلیں ہیں، اس لیے ہم نے ہر ایک دن ایک مجلس کے ایک موضوع کے لیے مخصص کر رکھا ہے۔ تو کتابوں پر ایمان
کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم کہنا چاہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس میں چند باتیں غور کرنے کی ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ ساری باتیں اساسیات سے ہیں، تاریخ، سیرت، یہ ساری باتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ جو سیریز ہے ایمانیات کا، یہ بہت ہی اہم ہے عزیز ساتھیوں۔ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، یا پھر مسلمان ہے دین میں آنا چاہتا ہے، یا پھر مسلمان ہے ایمان ڈاو ڈول ہے، شک و شبہات ہیں، تو آپ انہیں یہ 6 باتوں کی جو سیریز ہے اسے آپ سنا دیجئے گا، انشاءاللہ وہ تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یقین مکمل ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہیں، یہ کتابیں اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہیں، اس میں ہمارا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہیں، اس تعلق سے یقین ہو، بھروسہ ہو۔ یہاں پر آپ یہ بھی جان لیجئے گا لفظ ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لفظ ایمان جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بھروسہ رکھنا، مضبوط بھروسہ رکھنا، اور یہ بھی جان لیجئے گا ایمان میں عمل داخل ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مضبوط یقین رکھتا ہوں، اس میں میرا کوئی شک و شبہ نہیں، میں بھرپور طور پر اسے مانتا ہوں، تو معنی یہ کہ آپ کو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ ایمان صرف یقین کا نام نہیں ہے، ایمان میں عمل بھی داخل ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ایمان صرف دل کے گہرائی سے ماننا نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو مانا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ دل سے ماننے والے تو بہت ہیں، لیکن ہماری شریعت نے کہا کہ نہیں، جو بات آپ دل سے مانتے ہیں اسے زبان سے اقرار کریے اور اس کے مطابق عمل کریے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی میرے دل میں مکمل ایمان ہے، میں بھروسہ رکھتا ہوں ایک اللہ پر، میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن پر، لیکن میں عمل کرنا نہیں چاہتا، میں شریعت محمدی پر میرا عمل نہیں ہے، میں نماز کی پابندی نہیں، زکوٰۃ کی پابندی نہیں کر سکتا، یہ اعمال نہیں کر سکتا، اگر کوئی آدمی کہے تو یاد رکھ لیے گا اس کا دل سے بھروسہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل کے بھروسے کے ساتھ ساتھ عمل بہت بہت ضروری ہے۔ تو ایمان میں عمل داخل ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اسی لیے آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ نے کہیں پر بھی صرف ایمان والوں کو نہیں پکارا، بلکہ اللہ نے یہ کہا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن میں کئی جگہ جا بجا اللہ نے اسی نقطے پر زور ڈالا کہ جو ایمان لائے اور عمل کیے، جو ایمان لائے عمل کیے۔ تو ایمان اور عمل کو اللہ نے جوڑ لیا، ایمان اور عمل کو اللہ نے جوڑ لیا، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر زور اس لیے ہے کہ اسلام میں بعض ایسے بھی فرقے سر اٹھائے، انہوں نے کہا کہ بھائی یاد رکھنا ہم تو ایمان لاتے ہیں لیکن عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، عمل کرتے ہیں ثواب کے لیے، عمل کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرے گا اس کا ایمان متاثر نہیں ہوتا، اس کا امپیکٹ ایمان پر نہیں پڑتا۔ یہاں پر آپ کو ایک نقطہ اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ جب آدمی اچھے اعمال کرتا ہے ایمان اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ ایمان پر پڑتا ہے۔ ایمان اچھے اعمال کرنے سے بڑھتا ہے، برے اعمال کرنے سے گھٹتا ہے۔ تو عمل کا امپیکٹ ایمان میں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں عمل نہیں کروں گا، صرف بھروسہ کروں گا، تو یہ بات اس کی جھوٹی ہے۔ اس کے دل میں جو بھروسہ ہے عنقریب ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل ہے جو ایمان کو باقی رکھتا ہے، آدمی کا عمل ہے جو ایمان کو باقی رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا، ان اللہ لا یضیع ایمانکم۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، بعد میں اللہ کا حکم اچانک سے آیا، جو لوگ نماز میں تھے اس موقع پر اللہ کا حکم آیا کہ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اب چلو مسجد الحرام کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھو۔ تو نماز کے حالت میں ہی مومنین بدل گئے۔ تو وہاں پر منافقین اور یہودیوں نے بات اٹھائی کہ اچھا اب تمہارا قبلہ بدل گیا، تو 17 مہینے تم لوگ مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کو دیکھ کر جو نماز پڑھ رہے تھے تو اس کا کیا ہوا؟ تمہارے نمازیں بیکار چلی گئیں،
تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یاد رکھنا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی، اللہ مومنین کے محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر بات چیت ہو رہی تھی نماز کی، اور اللہ نے اسے کہا ایمان، تو نماز کو اللہ نے ایمان کہا، عبادت کو اللہ نے بھروسے کے ساتھ جوڑ دیا، عمل کو اللہ نے دل کے بھروسے کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جو دل میں ایمان ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں کوئی عمل نہیں کروں گا، ہے نا، اور میرے دل میں تو ایمان ہے، میں مانتا ہوں بھائی، جیسے کہ ہم سنتے ہیں بعض لوگوں کو کہتے ہوئے میں تو مانتا ہوں، میں کب انکار کرتا ہوں؟ آپ انہیں کہیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں، بھروسہ ہے، یقین ہے، یہ ساری باتیں ہوا پر ہیں، ان باتوں کا کوئی معنی نہیں جب تک آپ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، جب تک آپ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی مسلمان ہو گیا، اس نے اقرار نہیں کیا، اسلام اسے مسلمان نہیں مانتا۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اقرار کیا، کلمہ شہادت پڑھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت کا پڑھنا ضروری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان کھول کر آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دلی دل میں پڑھ لیتا ہوں، میں چھپ کے پڑھ لیتا ہوں، میں اعلان نہیں کرتا، میں اسے آواز سے نہیں پڑھتا، نہیں چلے گا۔ آپ کے دل میں بھروسہ ہے، چلو زبان سے بولو۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا ایمان کا معنی دل میں بھروسہ، زبان سے اقرار اور عمل، یہ تینوں کو جوڑ کر ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی صحابہ انہوں نے ایمان قبول کیا، کوئی آ کے نہیں کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا لیکن نماز ابھی نہیں پڑھتا، میں ابھی میں پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن ہم جو صحابہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں، انہوں نے عبادتیں کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، چھپ چھپ کے موت کو دعوت دے کر، مر کر، مٹ کر، قتل ہو کے انہوں نے عبادتیں کی۔ تو معلوم ہوا آپ کا عمل کرنا ضروری ہے، آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ نیک آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، جب برائی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ نافق حنظلہ، کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ بھائی حنظلہ کون ہے؟ انہوں نے بدر کے میدان میں داد شجاعت دی، بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ لڑے ہیں، بدری ہیں، اور احد میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ انہیں غسیل الملائکہ لقب دیا گیا، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، بہت ہی زبردست اور زبردست قربانی دینے والے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دن گھر سے نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان کے پہاڑ سے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے حنظلہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو تمہارے بارے میں جانتے ہیں، تم تو بدر کے میدان میں تم نے اللہ کے لیے لڑائی لڑی، تم کیسے منافق ہو جائیں گے؟ تو حنظلہ نے کہا بڑی اچھی بات، بڑی غور طلب بات، یہ ایسی بات جو ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حنظلہ نے کہا اے ابوبکر، جب میں دین کی مجلس میں ہوتا ہوں، دین کی باتیں سنتا ہوں، تو میں گویا کہ جنت اور جہنم میرے آنکھوں کے سامنے مجھے دکھ رہے ہیں، قیامت کا منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ میں گویا کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں اپنے اہل و عیال کے پاس جاتا ہوں، گھر میں چلے جاتا ہوں، تو یہ منظر ختم ہو جاتا ہے، یہ جو دیکھنے کی کیفیت ہے نا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے بھول بھی جاتا ہوں، بیوی بچوں کے کام میں لگ جاتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں وہ جو کیفیت، ایمان کی کیفیت، وہ جو ایمان کی چنگاری جو ہوتی ہے نا، وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقین کے ساتھ ہوتا ہے، اگر مومن ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب سنیے ابوبکر صدیق جو ایمان کے پہاڑ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اے حنظلہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ جب میں جاتا ہوں اہل و عیال کے ساتھ اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، میرے ساتھ بھی وہ ایمان کی چنگاری ماند پڑنے کی کیفیت ہوتی ہے، تو کیا میں بھی منافق ہو گیا ہوں؟ اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ایسے ایسے پیش آ رہا ہے، یہ ہمارا ماجرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتوں کو سن کر کہا ساعتن فساح، یہ تمہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایمان ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کوئی گھڑی میں ایمان بڑھتا ہے، کبھی کوئی گھڑی میں ایمان اتر جاتا ہے۔ ایمان کا بڑھنا گھٹنا یہ ایمان کی کیفیت ہے۔
انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وزادتہم ایمانا، مومنین تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آدمی اچھے اعمال کرتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے مومن کے ساتھ، مومن کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایمان کی ہمیشہ ویسی ہی کیفیت رہے تو تمہاری ملاقاتیں ملائکہ سے روزمرہ ہو جائیں گی۔ اگر وہی لیول کا ایمان آپ کا ہمیشہ رہ جائے تو تمہاری ملاقاتیں ملائکہ سے روزمرہ ہو جائیں گی، یعنی تم لوگ انبیاء بن جاؤ گے جو وحی لانے کی وجہ سے ملائکہ سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسانوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایمان اتنا بھی گھٹ جاتا ہے کہ وہ اس کے دل سے نکل ہی جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں کہا کہ اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے، نعوذ باللہ، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، دوسرے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کے دل سے ایمان نکل کے اس کے سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے۔ جب تک وہ برائی کر رہا ہے ایمان اوپر ہے، اور جیسے ہی برائی ختم ہوگی ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، ہے نا۔ کافر مرے گا تو پھر جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو یہ جب آدمی برائیاں کرتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، تو اس کا ایمان گھٹنے لگتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اس ایمان کو بڑا رکھنے کی کوشش کریں، اوپر چڑھانے کی کوشش کریں، اس کے فلکچویشن کو ہائر کرتے رہیں، کیونکہ اگر یہ لوور ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ آپ کے دل سے نکل جائے، عین ممکن ہے کہ آپ کے دل سے نکل جائے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں روزمرہ، ایک آدمی ہوتا ہے نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، دین پر اس کا پورا یقین ہوتا ہے، اس کے بعد ایسے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جو شک و شبہات کے عالم میں رہتے ہیں، جن کے پاس دنیا، پیسے، اٹھنی چونی، درہم، دینار، اسی کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ جب ان کے ساتھ یہ مل بیٹھتا ہے تو پھر وہ برائیاں اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بے حیائیاں اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے، لیکن کر نہیں پاتا۔ اس کے بعد انہی لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے چلنے لگتا ہے۔ عبادتیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب نیک لوگ آ کر اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا کیا ہو گیا، یہاں پر وہ آزمائش کی گھڑی آتی ہے۔ اگر یہ کہے کہ بھائی غفلت ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو گیا، تو ایمان کی اس نے حفاظت کر لی۔ آخری جو 0 ڈگری پر جو ایمان تھا اسے اس نے کوپ اپ کر لیا۔ اگر یہ کہے کہ بھائی جاؤ بھائی، کیا نماز پڑھنے سے کیا ملا، کیا فائدہ، کیا پیسے مل گئے مجھے، کیا فائدہ ہو گیا مجھے، وہی تکلیف ہے، وہی پریشانی ہے، اگر ایسی بات اس نے کہی تو سمجھیے کہ جو 0 ڈگری ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا۔ اب یہ منافق کے حدود میں داخل ہو گیا، منافقت کے حدود میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان کا بڑھنا گھٹنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بڑھتا گھٹتا کیسے؟ عمل کے ذریعے سے۔ تو معلوم ہوا کہ عمل ایمان پر امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ بعض ایسے باطل فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عمل سے کوئی تعلق نہیں، بعض کہتے ہیں کہ بھائی ایمان کانسٹنٹ ہوتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ چڑھتا ہے، وہ وہی ہے، نہ عمل اسے متاثر کرتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ ایسے باطل فرقے ہیں۔ تو ان فرقوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، صحیح ایمانی تصور آپ لینا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ قول کو ماننا پڑے گا کہ ایمان نہ کہ صرف بھروسہ بلکہ اس کا اقرار اور اس کے مطابق عمل، یہ تینوں چیزوں کو جوڑ کر ایمان کہتے ہیں۔ کوئی آدمی بغیر عمل کے مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اسیرم رضی اللہ عنہ، وہ احد کے میدان میں، لڑائی کے میدان میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مشرکین کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، اور میدان میں انہوں نے وہ جلوے دیکھے، اس کے بعد مجبور ہوئے ایمان قبول کرنے کے لیے، اور ایمان قبول کر کے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آگے، کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو رزمگاہ چھڑا ہوا ہے، یعنی لڑائی چل رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ تلوار نکالو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ تو اسیرم ہٹے اور کھانے کے لیے اپنے پیکٹ سے چند کھجور نکالے اور منہ میں ڈالنا چاہ رہے تھے، اتنے میں انہوں نے سوچا کہ بھائی میں ڈالوں کھاؤں یہ تو لمبی بات ہوگی۔ انہوں نے کھجور پھینکا اور تلوار سوند کے میدان میں چھلانگ لگایا اور شہید کر دیے گئے۔ جب ان کی نعش لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ دیکھو آدمی، بڑا تعجب معاملہ ہے، اس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا،
اب سیدھے سیدھے جنت چلا گیا، ایک سجدہ بھی اس نے نہیں کیا، ابھی ایمان قبول کیا، شہید ہو گیا۔ شہید ہونا عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے، عمل کیا تو اس کا ایمان درست رہا۔ تو کبھی کبھار عزیز ساتھیوں ایسے ہو جاتا ہے، موقع نہیں ملتا ہے۔ بہرحال جہاد لڑنا بھی ایک عمل تھا، ایمان لا کر اس کے تعلق سے گفتگو کرنا وہ بھی عمل ہے۔ تو ایمان، اقرار اور عمل، بھروسہ، اقرار، عمل، یہ تینوں داخل ہے، جب جا کے اسے ایمان کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر آپ باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کتابوں پر ایمان کا کیا معنی؟ کتابوں پر ایمان معنی یہ کہ کہنا کہ بھائی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کتنے کتابوں کا ذکر آیا ہے؟ سب سے پہلے جو ذکر آیا ہے وہ صحف ابراہیم کے صحیفے، اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر صحف موسیٰ کا بھی ذکر آیا ہے، موسیٰ کے صحیفوں کا بھی ذکر آیا ہے، تورات کا بھی ذکر آیا ہے، زبور کا بھی ذکر آیا ہے، انجیل کا بھی ذکر آیا ہے، اور آخر کتاب آخر زماں، ساری کتابوں پر جو سروائلنس کی طاقت رکھتا ہے وہ ہے القرآن الکریم، یہ آخری کتاب ہے۔ تو ان کتابوں کا ذکر آیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی نبی یا رسول کو بھیجتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لکھ کر تو بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی شان دیکھیے، رحمت و کرم کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ اکبر، ان چھوٹی سی مخلوقات کو اللہ نے، انسانوں کو اللہ نے ہدایت دینے کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی، کیونکہ انسان اپنے 5 سینس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان نہیں سکتا، شریعت کو پہچان نہیں سکتا، ہدایت کے راستے پر نہ چل نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے جب آدم کو زمین میں بھیجا تو اللہ نے آدم اور حوا کو دیکھ کر کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ چلو زمین میں رہ جاؤ، اب تمہارے پاس ہمارے طرف سے گائیڈ لائنز آئیں گے، تم لوگ گائیڈ لائنز کریٹ نہیں کر سکتے، تم انسان یہ طاقت نہیں رکھتے کہ تم اپنے لیے طور و طریقے ایجاد کر لو، اپنے لیے کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، کیا میرٹس ہیں، کیا ڈی میرٹس ہیں، یہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، اس کے اندر ایگو کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ اپنے لیے کہتا ہے، دوسروں کے لیے کہتا ہے، تو یہ کیا نہیں بنا سکتا، کوئی لاس بنا نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہدایت ہمارے طرف سے آئے گی، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خوب نبھایا، اور ہر رسول بھیجے ساتھ ان کے ساتھ ہدایت بھیجی، انبیاء آئے ساتھ ہدایت لے کر آئے۔ تو اہل علم نے کہا کہ رسول ہو کہ نبی ہو، جو کوئی بھی آتا ہے اپنے پاس کچھ نہ کچھ لکھ کر لے کر آتا ہے۔ لیکن قرآن میں جو سب سے پرانا ذکر آتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے کہتے ہیں کہ چھوٹا کتابچہ، بک لیٹ جو کہتے ہیں آپ، اسی کو صحیفہ کہا جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ لکھ کر دیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اب اس میں کیا تھا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفہ دیا گیا تھا، جسے کہ یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس۔ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اسے بطور صحیفہ دیا گیا تھا۔ یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، تعجب کی بات دیکھیے، اس میں 3 کمانڈز جس میں صاف صاف کہا گیا کہ شرک مت کرو، جس میں صاف صاف کہا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ 3 کمانڈ سیدھے ایسے ہی ہیں اس میں، اگر آپ پڑھیں گے تو یہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یہ صحیفے تھے۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک مکمل شریعت نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایک مکمل شریعت نازل ہوئی، یعنی پورا لاس، پورے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک مجموعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا۔ اسی کو تورات کہتے ہیں، اسی کو تورات کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سبوں نے اسی تورات کو مانا، اسی کی شریعت کو مانا، اسی کے احکامات کو مانا، اسی کی تعلیمات کو مانا، اسی کو نافذ کیا، اسی کو امپلیمنٹ کیا۔ یہ ہے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد انجیل آئی، اس کے بعد زبور آیا۔ اس میں کچھ زیادہ نہیں تھا، زبور جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی، یہ آج آپ دیکھیں گے جسے وہ لوگ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے پامس، جس میں صرف اللہ کی تعریف ہے۔ زبور جو داؤد علیہ السلام کو دیا گیا وہ اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے علاوہ اس میں احکامات نہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کی تفصیل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی تعریف ہے، اور جسے لے کے داؤد علیہ السلام اپنے بہترین آواز سے پڑھا کرتے تھے، اپنی شیرین آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ ایسے پڑھتے تھے ان کے ساتھ پرندے چرندے پہاڑ
جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، سب ان کے لئے میں آ جاتے ہیں اور اس انداز سے اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بہترین آواز دے رکھی تھی، اور اس انداز سے اللہ کی تعریف کرتے سارے کے سارے جانور ٹہر کر ان کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اور یہی ہے زبور، جس میں زیادہ کوئی تفصیل نہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی، جسے یہ لوگ آج بائبل کہتے ہیں، جسے یہ لوگ نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اسے انجیل کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کیا ہے، جسے یہ لوگ لے کر گھومتے ہیں، اس کی تفصیل بھی تھوڑی بہت آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تو انجیل جو ہے اس میں کچھ نیا نہیں تھا، اس میں صرف موڈیفیکیشنز، ریکٹیفیکیشنز تھے، جسے یہودیوں نے تورات میں بدل دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہا کہ بھائی دیکھو تم نے بہت بدل دیا، یہ لے لو۔ انجیل میں ہی ہے۔ انجیل سمجھیے کہ ایک اپینڈکس، اصل کتاب تورات ہے، اس کتاب کا اپینڈکس کیا ہے؟ یہ ہے انجیل۔ اس میں زیادہ تفصیل نہیں تھا۔ تورات کے بعد، تورات ایک پوری کامل مکمل کتاب تھی، اس میں پوری شریعت تھی، لیکن افسوس کہ یہودیوں نے اسے ضائع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے تورات کی کتنی بڑی اہمیت ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تورات نازل کیا تھا جس میں ہدایت کی پوری باتیں تھیں، اور سراپا نور تھا۔ انبیاء علیہم السلام نے اور بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے اسے لے کر حکومتیں کی، بڑی بابرکت حکومتیں کی۔ تو اللہ نے تورات کے تعلق سے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 کام اپنے ہاتھوں سے کیے۔ اللہ اکبر، یہ بھی تفصیل سن لیجئے گا۔ اللہ نے 3 کام اپنے ہاتھوں سے کیے۔ پہلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تورات کو، یہ کوئی وحی نہیں تھی جو نازل ہو کے آئی تھی، بلکہ اسے لکھ کر دیا گیا تھا، جسے لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے، اور جب اسے دیا گیا تھا اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں، تو موسیٰ علیہ السلام 70 علماء کو لے کر گئے، اور سینا کی طور کی پہاڑی کے پاس انہوں نے 40 دن کے روزے رکھے، اور 40 دن کے روزوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تورات کو موسیٰ کے حوالے کیا، لکھ کر، یہ ٹیکسٹ لکھ کر اللہ نے دیا۔ تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ نقطہ بھی جان لیجئے گا، جب بھی بات اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھ، اللہ کی پنڈلیاں، اللہ کا چہرہ، ایسی اگر بات آئے تو آپ ہرگز ناقص، آپ کے تصور میں انسانی ہاتھ یا پھر انسانی آنکھ آنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ سے متعلق ہیں، ان کی حقیقتوں کو ہم نہیں جانتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ عالم۔ علم یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہر چیز کا جواب، ہر چیز ہمیں معلوم، ہر چیز میں گئے، ہر ہنڈی میں منڈی ڈالے پگلا کے گھومتے پھرے۔ یہ وہ ہیں کون؟ یہ جو سائنسدان ہیں، یہ فلاسفرز ہیں۔ ہم وہ ہیں جو کہیں گے کہ بھائی جو علم جانتے ہیں، جس کا ذکر آیا ہے، ہم کہیں گے کہ بھائی جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے کہیں گے کہ وہی علم ہے۔ نہیں جاننا علم ہے، کیونکہ انسان کا ذہن یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حقائق نہیں بیان کیے، ہم اللہ کو جانتے ہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے، اللہ کے مخلوقات کے ذریعے سے، اللہ کی طاقت کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ کی دیدار ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور کب دیدار ہوگی؟ جب ہم جنت الفردوس میں جائیں گے، اور جو لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا انکم لترون، تم لوگ ضرور اپنے رب کو دیکھو گے، جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو آسمان میں دیکھتے ہو، جتنی شفافیت کے ساتھ، جتنی پاکیزگی کے ساتھ، جتنا کلیئر دو دیکھتے ہو، ایسا تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ ہم آپ کو اس کی توفیق عطا کریں۔ ہم اور آپ کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا عظیم رب، اسے دیکھنے کی توفیق ہوگی، لیکن دیکھیں گے کہاں؟ اس کے لیے بیسک ایلیجبلٹی کیا ہے؟ آپ کو جنت الفردوس میں ہونا ہے، آپ کو جنت الفردوس میں ہونا ہے۔ دنیا کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، کہا ربی ارینی انظر الیک، بہت ہی زبردست جرأت آموز سوال تھا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی نبی نے بات نہیں کی، موسیٰ نے کہہ دیا
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی، چھوٹا سا نور اس کا تنکا طور کے پہاڑی میں ڈالا تو پورے کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام غشی میں گر پڑے، فینٹ ہو گئے، اور جب اٹھا تو توبہ کیا، کہا کہ اللہ میں نے یہ غلطی کی، یہ ہرگز دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، استغفار کیا۔ دنیا کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ دنیا کے لیے، یہ آنکھیں ہیں نا اللہ کو پرسیو نہیں کر سکتے، ممکن نہیں دنیا میں۔ البتہ قیامت کے دن جب مومنین جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں سب سے زیادہ لذت والی، سب سے زیادہ مزے والی، سب سے زیادہ جو لطف آئے گا مومنین کو، وہ اللہ کو دیکھنے، اللہ کو دیکھنے پر۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے لوگوں کہو اسألک لذت النظر الی وجہک، کہو اے اللہ وہ لذت والی نظر میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ اکبر، وہ لذت والی نظر میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تمام نعمتوں سے چھوٹی کی نعمت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، اور یہ ہوگا کہاں؟ جنت الفردوس میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی صاحب جب بھی آپ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة، کیونکہ یہ سب سے اوپر والی جنت ہے اور سب کی بیچ کی جنت ہے، یہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جب آدمی کوئی اسٹیج کو پہنچ جائے یہاں سے دیکھنا آسان ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو جنت میں اس مقام میں ڈالے، جنت الفردوس عطا کریں اور وہ لذت والی نظر عطا کریں، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو عزیز ساتھیو، میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا کام اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جو کیا وہ یہ کہ اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا اسے تو دیکھنا چاہیے، اس کے لیے تو محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے تو قربانی دینی چاہیے، اللہ اکبر۔ اس سے بڑی کیا قربانی ہوگی، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اللہ نے جس جنت کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا وہ اپنے مومنین کو اس میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ کی جنت کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، جنت اللہ کی محبت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں جن لوگوں سے راضی ہوں انہی لوگوں کو اس میں ڈالتا ہوں۔ یہاں پر بعض صوفیہ ان کا بھی قول سن لیجئے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے۔ جنت اور اللہ کی رضامندی کوئی دو چیز نہیں، دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں۔ یہ پگلے باتیں مت کریے، یہ کہیں پر بھی شریعت میں نہیں کہا گیا کہ اللہ کی جنت الگ ہے اور اللہ کی رضامندی الگ ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ بھائی اللہ کی رضامندی کے لیے آپ کوشش کریے، جنت کے لیے کوشش مت کریے، یہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ نے کہا الجنت رضوانی، یہ جو جنت ہے یہ میری رضامندی ہے، اس میں ان لوگوں کو ڈالوں گا جسے میں راضی ہوں۔ تو یہ جو ہندوستانی فلسفے اور دوسرے فلسفوں میں سے مل کر یہ جو تصوف بنا ہے اس میں ایسی بہکی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ تو جنت کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، خود بخود اللہ کی رضامندی اس میں داخل ہے، اللہ اکبر۔ تو تورات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سینچا۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ نے آدم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ اکبر۔ اللہ نے آدم کے چہرے کو آدم کے ساتھ، آدم کی اولاد کے ساتھ اسپیشل ڈیلنگ ہے، اللہ اکبر۔ پہلے سے اسپیشل ڈیلنگ ہے، ملائکہ کے زمانے سے اسپیشل ڈیلنگ ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا تو پتہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روک لیا اس چیز کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تجھ سے کہا کہ سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ نے ابلیس سے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور میں نے تجھ سے کہا کہ سجدہ کر، تو نے کیا نہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ، بنی آدم کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ عجیب تعلق دیکھیے عزیز ساتھیو، انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو پہلا نقطہ، تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر موسیٰ کے پاس دیا اور موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات، یہ جو کتاب ہے، اس سے پہلے والے جتنی بھی شریعتیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے نوح علیہ السلام، اس کے بعد کے جو انبیاء ہیں، ان کی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں،
ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی، اب ساری دنیا کو اسی کتاب کو ماننا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ لکھ کر دیا گیا تھا، اسے کوئی حفظ نہیں کرتے تھے، اسے دیکھ کر پڑھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے یہودی کیا کرتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے اسکرولز ہوتے ہیں، وہ کتاب کی شکل میں نہیں رکھتے، تورات کو بڑے اسکرولز کی شکل میں رکھتے ہیں اور اسے اس طرف سے پھلٹاتے جاتے ہیں اور وہ جیسے ریل چلتا ہے اور پڑھتے جاتے ہیں اور ڈلتے رہتے ہیں. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ جائیے نیٹ میں دیکھیے ضرور جا کے، آج کل تو یوٹیوب میں تو دیکھ سکتے ہیں آپ، سیدھے ماریے کہ وہ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں تو دیکھیں گے آپ. یہ اسکرول کو لپٹتے ہیں اور اسے پڑھتے جاتے ہیں. تو کیا یہی اصل تورات ہے جو یہودیوں کے پاس ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے پڑھ کے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بنی اسرائیل ان سے تورات سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے جانے سے پہلے بنی اسرائیل کی ایک شاخ جنہیں بن لاوی کہتے ہیں، اس شاخ کو تابوت کی ذمہ داری دی. تابوت کیا ہے؟ تابوت ایک بڑا سا بکسا ہوتا ہے، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو چیزیں استعمال کرتے تھے، موسیٰ کا عصا اور ان کے کپڑے اور تورات کی کتاب، یہ سب ڈال کے اسے ایک بکسے کی شکل میں بنی اسرائیل اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور خاص طور پر جب وہ بھٹک رہے تھے سینا کے جنگلوں میں، سینا کے صحرا میں، تو یہ تابوت لے کر چلتے تھے. اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جب بھی یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو وہ ایک محراب بنائیں اور وہاں پر قبلہ مان کر چلیں، کیونکہ وہ صحرا میں گم گئے تھے، بھول بھلیوں میں پھنسے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہاں ہیں وہ. تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ بھائی ایک سامنے تابوت رکھو، اسے قبلہ مانو، اب یہاں پر نماز پڑھو. تو یہ تابوت ان کے لیے قبلہ تھا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کی استعمال کردہ چیزیں تھیں، اس میں تورات کی کتاب بھی تھی. اور اپنے آخری زمانے میں اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام نے اس بکسے میں رکھ دیا. اب اس بکسے کا کیا حشر ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے پھر علتوں کے کام کیے. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ ان پر مصری فرعونی حملہ آور ہوئے اور ان کے پرخچے اڑا دیے، اور یہ جو تابوت تھا یہ ضائع ہو گیا، اور اس کے اندر جو کتاب تھی یہ بھی ضائع ہو گئی. اور اس کے بعد پھر چند سال گزرے، اس کے بعد آئے سلیمان علیہ السلام. کہا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ تابوت میں یہ پوری کتاب موجود تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل بنایا یعنی مسجد بنائی تو مسجد کے قبلے کے پاس انہوں نے بہت ہی مقدس جگہ اسے رکھا اور اسے قبلہ مان کے نماز پڑھتے تھے. اور ان کے جانے کے بعد، سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے بیٹوں میں لڑائی ہوئی. یہ جو اسرائیل ہے اس کے دو حصے ہو گئے تھے، شمال اور جنوب، نارتھ اینڈ ساؤتھ، اور آپس میں خطرناک لڑائیاں ہوئی. اس میں بہت سارے تورات کے حصے گم ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بہت ہی ٹائرنٹ، بہت ہی بربرک ایک کنگ آیا جسے بخت نصر کہتے ہیں. یہ آیا تھا عراق سے، بابلون سے آیا تھا، اور اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ایسے مارا، نہ اسے بوڑھوں کو دیکھا اس نے، نہ اس نے بچوں کو دیکھا، نہ اس نے عورتوں کو دیکھا، سب کے پرخچے اڑا دیے اور کوئی اینٹ ایک دوسری اینٹ پر نہیں چھوڑا. بیت المقدس مکمل اس نے جلا دیا، اور یہ جو تابوت تھا کمپلیٹ اس کے کانسیپٹ کو اس نے برباد کر دیا. پوری کی پوری کتاب ختم. اب انہیں جو باتیں معلوم ہے وہ بس یہ لے کر وہ زندگی کر رہے تھے. اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب واپس یہ لوگ پھر یروشلم آئے یعنی جیروسلم آئے تو وہاں پر ایک صاحب ہے جن کا نام تھا عزرا. وہ کہتے ہیں کہ یہی عزیر ہیں جن کے ساتھ وہ معجزہ پیش آیا. 100 سال سلا دیے گئے، پھر اٹھائے گئے. وہ آئے، انہوں نے واپس تورات کو لکھنے کی کوشش کی. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے پاس جو معلومات ہیں انہوں نے شیئر کیا، لیکن واپس پوری کتاب کبھی نہیں آئی پوری کتاب. اس کے بعد یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عزرا، دونوں کے درمیان 800 سال کا فاصلہ ہے. اب یہ مدتیں گزرتی گئیں، ان کے پاس جو تھی چیزیں انہی چیزوں کو یہ مان کر چلتے تھے. بعد میں ان میں سے بعض لوگوں نے اسے لکھنے کی کوشش کی، اسے لکھا، دوبارہ لکھا. بعد میں اسے لکھا گیا تھا اصل میں عبری زبان میں، ہیبریو زبان میں. بعد میں کہیں جا کر اس کا ٹرانسلیشن یونانی زبان میں ہو گیا تھا. اب جب یونانی زبان میں ہوا، ایک مدت تک یہودیوں نے یونانی زبان میں ہی سے پڑھا، عبری زبان میں تھا ہی نہیں ہے.
بعد میں ان لوگوں نے یونانی زبان سے عبری زبان میں اس کا ترجمہ کیا. سب سے پرانا جو نسخہ ان کے پاس ہے 1940 کا ہے، 1940 کا ہے جو عبری زبان میں ہے. اور یہ جو پرانی زبان عبری زبان تھی یہ تو مر گئی تھی. اب ان کا کھیل دیکھیے، ایک جو زبان مر گئی تھی اسے دوبارہ انہوں نے زندہ کیا. آج یہ جو عبری بولتے ہیں یہ عبری نہیں ہے، یہ جرمینک ایک ڈائلیکٹ ہے جسے ایڈش کہا جاتا ہے. یہ زبان میں انہوں نے عربی الفاظ کو ڈالا، تھوڑے بہت فرنچ کے الفاظ کو ڈالا. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ دوبارہ عبری زبان زندہ ہو، لیکن زبان ایک مرتبہ مر جائے انسان دوبارہ اسے زندہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ہزار کوشش کی، لیکن آج یہ جو ٹیکسٹ پڑھتے ہیں وہ زبان وہ نہیں جو بولتے ہیں، جو ان کی نیوز پیپر میں ان کی جو ہے روزمرہ کے استعمال میں ہے. تو ان کی زبان ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد یونانی، اب سب سے قدیم نسخہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 1940 کا ہے. اب اس میں جتنے رد و بدل ہوئے آپ جانتے ہیں. اب اس میں اسی کو یہ ہے نا نیو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا ہے؟ اس میں چیپٹرز ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا پیش آیا اور ان لوگوں کو کیسے غلام بنا کر لے کر گئے، اور عراق میں انہوں نے کیا کیا تکلیفیں جھیلی، بعد میں اللہ نے ان کے ساتھ کیسی مدد کی. یہ ساری تفصیل ہے، اس کے علاوہ کچھ آئے نہیں. تو یہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ جسے کہتے ہیں یہ توراہ ہو ہی نہیں سکتا. توراہ تو قرآن جیسی کتاب تھی، اگرچہ کہ قرآن اس سے افضل ہے، لیکن اس میں وہی زبان، وہی اللہ کی عظمت تھی جو آج ہم یہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں دیکھتے نہیں. آج کا جو بائبل ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، دوسرا حصہ ہے نیو ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں توراہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، لیکن کوئی بھی آدمی اسے پڑھے ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. ہاں اس میں بعض چیزیں ہو سکتی ہیں، بعض حقائق ہو سکتے ہیں، لیکن وہ زبان، وہ اسلوب، وہ طریقہ نہیں ہے. اچھا اب یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس میں کیا ہے؟ اچھا آپ نے تو تورات کے بارے میں سن لیا، اس کے بعد ان کے پاس تو لڑائیوں میں پورا ضائع ہو گیا، پھر کبھی ملا ہی نہیں ہو، کیونکہ اسے لکھ کر حفاظت کی گئی تھی. اسے لکھ کر دیا گیا تو ضائع کر دیا. ان کے پاس حفظ کا سسٹم نہیں تھا، وہ لوگ یاد نہیں کرتے تھے، دیکھ کر پڑھتے تھے. آج بھی دیکھ کر پڑھتے ہیں. آج بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پورا یاد کر سکتے ہیں. ہمارا قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ گلی میں 100 لوگ نکل جائیں گے، کہیں گے کہ بھائی پورے کا پورا قرآن یاد ہے. حق پہچاننے کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل ہے. اللہ اکبر. وہ لکھ کر محفوظ تھی، پورا کا پورا ضائع ہو گیا. اب اس کے بعد یہ جو انجیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. یاد رکھ لیجئے بخت نصر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان کے پاس تورات تھا، اس پر وہ عمل کرتے تھے، اور اس سے جو ریکٹیفیکیشن انہوں نے کیا وہ ان کے پاس تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام اسی کی تعلیم دیتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آسمان میں اٹھا لیے گئے. اس کے بعد ان کے پاس 12 حواریین تھے، ان کے اصحاب تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو لے کر سارے زمین میں چلے گئے. ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی کتاب تھی؟ حقیقت ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. ان کے پاس جو چیزیں یاد تھی، جو ان کے پاس علم تھا، وہ لے کر وہ لوگ چلے گئے تھے. اس کے بعد ایک صاحب آئے جنہیں پال کہا جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے ایک شاگرد تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد کہا جاتا ہے جن کا نام تھا اسخرت. یہ ان کے شاگرد تھے صاحب. یہ جب آئے عیسائیت میں، یعنی یہ اس زمانے کے حساب سے اسلام میں آئے، یہ وہ صاحب تھے انہوں نے جو پہلی مرتبہ کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ خدا ہے، نعوذ باللہ. یہ ساری باتیں اسی پال نے شروع کی تھی. اب یہ اپنی باتیں کہتے رہے، اور ان کے بھی لوگ جمع ہو گئے تھے ان کی باتیں ماننے والے. اب ان کے ماننے والوں میں بعض لوگ اٹھے، انہوں نے کیا کیا؟ بائبل کو لکھنے کی کوشش کی، انجیل کو لکھنے کی کوشش کی. اسی لیے آج یہ جو ٹیسٹامنٹ ہے، بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک نیو ٹیسٹامنٹ. یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ آپ کھولیں گے اس میں 5 بکس ہیں. بک آف مارکس، بک آف لیوک، بک آف یوحنا، ایسے جو ہے 5 کتابیں ہیں. یہ کون ہے؟ لوک، یوحنا، یہ سب کون ہے؟ یہ سب عیسائی مذہب کے فالوورز تھے جو پال کے بعد آئے، اور انہوں نے اپنے خیال سے، اپنی سنی ہوئی باتیں، اپنے دماغ پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے ان چیزوں کو لکھا. یہ انہوں نے اپنی زبان سے لکھا. یہ کب کی بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جانے کے لگ بھگ 80 سے 100 سال کی بات ہے. اب انہوں نے فقط نہیں لکھا، اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھا. یہاں تک کہ جب کانسٹنٹائن، گریک اور رومن کا جو بادشاہ تھا،
اس نے جب عیسائیت قبول کی، یہ پہلا آدمی ہے جس نے قدیم یورپی عقیدے کو عیسائیت میں ملا دیا. خدا کا بیٹا کہنا، خدا کی بیٹی کہنا، تین خدا کہنا، یہ سب پرانے یورپین عقائد تھے. وہ اپنے عقائد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن لوگوں نے عیسائیت قبول کر لیا تھا، اسے کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، تو مجبوری میں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تاکہ اس کی حکومت باقی رہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے کنفرم کیا کہ بھائی عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اور یہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے، ہولی گوسٹ، یہ ٹرینٹی کانسیپٹ، یہ دوسری ساری باتیں اس نے کیا کی؟ لکھ کر کہا کہ یہی کرسچینٹی ہے. اس وقت کئی لوگوں نے مخالفت کی، خاص طور پر ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن آریوس. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عیسائیت نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے. انہوں نے دھڑلے سے مخالفت کی اور ان لوگوں کو چن چن کے قتل کر دیا گیا تھا. ان میں سے کوئی بچا نہیں، اور بعض لوگ بچ کے یورپ بھاگے، اور بعد میں اللہ نے انہیں طاقت دی، وہاں پر انہوں نے حکومتیں قائم کی اور چھپ چھپ کے رہنے لگے. اور انہی کی دعوت سے یونیٹیرینز پیدا ہوئے جن کا ذکر ہم نے کل سنا تھا. انہی کی دعوت سے یعنی ٹرینٹی کے کانسیپٹ کے خلاف ایک اللہ کہنے کا جو کانسیپٹ ہے جسے وہ لوگ یورپ میں یونیٹیرین کہتے ہیں، یہ لوگ انہی کی دعوت سے پیدا ہوئے، ورنہ یہ اکثر و بیشتر قتل کر دیے گئے تھے، سب کا سب ختم ہو گیا تھا. اب یہاں پر عزیز ساتھیوں، یہ زمانہ جب کانسٹنٹائن نے وہ آیا تھا کرسچینٹی میں، یہاں پر لگ بھگ 300 سے زیادہ بائبلز تھے. ہر عالم نے کچھ لکھا ہوا تھا، کہا کہ بھئی یہ بائبل ہے. میں نے سنا ہے سب نے لکھ کے جو ہے 300 سے زیادہ ہو گیا. آپ نے کہا کہ بائبل تو ایکسٹرا ہو گئے ہیں، اب کسے مانے کسے نہیں مانے. تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کسے مانے کسے نہیں مانے. پتہ ہے کیسا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی ایک میز میں پورے کو رکھ دو رات میں، اور دروازہ بند کر کے چلے جاؤ. صبح اگر اس میز میں کوئی باقی ہے وہی ہمارا بائبل ہوگا. تو رات میں چلے گئے اور چوہا آیا، اس نے کئی بائبلز کو گرا دیا. تو ٹیبل میں 5 تھے، صبح آ کے کہا کہ یہی 5 ہمارے کتابیں ہیں جسے ہم مانتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں میں، ایسے ہی انہوں نے کیا ہے. اور اس کے بعد یہ اس زمانے سے شروع ہو گیا. اب اس کے مختلف ورشنز آئے. آج جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اسے کنگ جیمز ورشن کہتے ہیں، کیونکہ ورشنز کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی آتا، کوئی ایڈ کرتا، کوئی نکالتا، پوری کمیٹی بیٹھتی ہے نا، لٹرلی پوری کمیٹی بیٹھتی، بائبل کمیٹی بیٹھتی، بیٹھ کے کہتے کہ بھائی نکال دیں گے اس بار، ہے نا، یہ ورسز کو نکال دیں گے کیونکہ مشکل ہے، باتیں اس میں جو ہے جواب دے نہیں پا رہے ہیں، لوگوں کی دقت ہو رہی ہے، تو نکال دیا. اور بعضوں نے کہا بھائی اسے بھی ایڈ کر لو. تو ایڈیشن سپریکشن جو ہے کب کا چل رہا ہے، کمیٹی ہوتی ہے ان کی جو باقاعدہ ایڈیشن سپریکشن سلسلہ جاری ہے. تو آخری میں انہوں نے کنگز جیمز ورشن کو انہوں نے فائنلائز کیا، کیونکہ یہ جو تھے انگلینڈ کے بادشاہ، ان کے پاس جو نسخہ تھا انہوں نے ساری دنیا سے کہا کہ بھئی سب سے اصلی ہے، تو ان لوگوں نے مان لیا. یہ ہوا تھا 1800s میں. تو یہ جو آج ان کے پاس ہے، یہ جو مختلف کتابیں جو ان کے سائنس کے نام ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے. اللہ کی زبان کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام وہ آرامک بولتے تھے، اور ان کی ریلیجیس زبان عربی ہے. جیسے ہم اردو بولتے ہیں، ہماری مذہبی زبان عربی ہے، تو ان کے پاس آرامک تھی، اور ان کی مذہبی زبان ہبریو تھی. آرامک بول چال میں تھی، اور ریلیجیس اسکرپچرس میں یہ ہبریو زبان تھی. تو یا تو پھر بائبل آرامک میں ہونی چاہیے تھی، یا پھر ہبریو میں ہونی چاہیے تھی. اب ان کے پاس جو بائبل ہے کون سی زبان میں ہے؟ انگلش زبان میں. قطعاً عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی انگلش بولی نہیں ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انگلش زبان تھی نہیں اس انداز سے. تو وہ تو آرامک بولا کرتے تھے، اور یا پھر ہبریو بولا کرتے تھے. ان کی زبان میں ان کے پاس کتاب ہے ہی نہیں. اب اس پر زوم دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن کی طرح کوئی کتاب ہے. شرم آنی چاہیے ان کو، معلوم ہے ان کے بڑوں کو بھئی ہمارے پاس جو ہے یہ پورا کیا ہے، کرپٹڈ میٹیریل ہے، فیبریکیٹڈ میٹیریل ہے. لیکن ہونا تو کچھ چاہیے. اس میں ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہتے کہ پورے کا پورا غلط ہے. اس میں ہو سکتا ہے حقیقت کی باتیں ادھر ادھر ہوں، لیکن پوائنٹ آؤٹ کر کے کوئی بھی چیز ہم بتا نہیں سکتے. تو یہ جو آج کا بائبل ہے اس کی یہی ریالٹی ہے. ایک بہت بڑے دائی تھے جن کا نام تھا احمد دیدات. ساؤتھ افریقہ میں بہت انہوں نے کام کیا، بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. انہوں نے اپنے سینٹر کے اوپر ایک بہت بڑا بورڈ لگایا، نو اولڈ ٹیسٹامنٹ، نو نیو ٹیسٹامنٹ، اونلی دا لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ. اور نیچے لکھتے تھے دا ہولی قرآن. نیچے لکھتے تھے دا ہولی قرآن، یہی جو لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے. تو یہی صحیح بات ہے. تو دیکھیے اگر آپ اس کے تفصیل پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ بھئی مذاق کر رہے ہیں دین کے نام سے لوگ.
جو چاہا ایڈ کر لیا، جو چاہا نکالا. احکامات کے نام سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیسے وضو کریں، کیسے نماز پڑھیں، کیسے عبادت کریں، کیا کچھ بھی ڈیٹیلز آئی نہیں ان کے پاس. ان کے بڑے جمع ہوتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں بس. یہودیوں کے پاس قیامت ہے کہ نہیں ہے، اس تعلق سے 5 اوپینینز ہیں. ارے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے والے، ان کے پاس تو آخرت پر ایمان جزء لا ينفك تھا. ان کے جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس آخرت ہے کہ نہیں ہے، اس تعلق سے 5 اوپینینز. کوئی کہتا ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں، یہ پورا دنیا ہی ہے. ان کے درمیان آج تک لڑائی ہے. کیا لڑائی؟ آخرت ہے کہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے کہ نہیں ہے. عجیب و غریب کھلواڑ عزیز ساتھیوں، ہے نا. حق جاننے کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا ڈیٹیلز جان لیجئے، آپ خود بہت کہیں گے کہ السلام علیکم یہ کیا بکواس چل رہا ہے دین کے نام سے. تو یہ حقیقت ہے عزیز ساتھیوں تورات اور انجیل کی. اور زبور کے تعلق سے تو آپ نے سن لیا. اور آخری کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تھا قرآن. اللہ نے کہا کہ مہیمنن علیہ، جتنی بھی کتابیں گزری ہیں ساری باتیں اس میں ہے. آپ موسیٰ کے صحیفے میں کیا تھا جاننا چاہتے ہیں؟ ابراہیم کے صحیفے میں کیا تھا جاننا چاہتے ہیں؟ تورات میں اصل کیا تھا، نٹشل کیا تھا، انجیل کا اصل پیغام کیا تھا، یہ سب جاننا چاہتے ہیں. وہی قرآن ہے، ساری باتیں اس میں اندر ہے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ چیزیں چھوٹ گئی اللہ کی. نہیں، اللہ نے ایسی کتاب نازل کی جس میں ساری باتوں کو اللہ نے جوڑ دیا، ساری باتوں کو اللہ نے جوڑ دیا. بلکہ بعض آیتیں جو نازل ہوئی تھی انہیں اللہ نے ایسے ہی عربی میں اتار دیا. اللہ اکبر. تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تورات بھی اس میں داخل ہے، انجیل بھی اس میں داخل ہے، ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کے صحیفے، سارے کا سارا انفارمیشن اللہ نے عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن میں اللہ نے ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد یہ قرآن کے لیے اللہ نے جو سسٹم بتایا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اس سے پہلے یہودیوں کے ہاتھ میں ذمہ داری دی تھی، ضائع کر دیا. لڑتے 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 انہوں نے پورا برباد کر دیا. اس بار قرآن کی ذمہ داری کسی انسان پر نہیں، اس کی پوری ذمہ داری ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. آج 1450 سال ہو گئے ہیں، یہ قرآن جوں کا توں ویسے ہی ہے. اب یہ قرآن کی حفاظت کے لیے عزیز ساتھیوں پوری عربی زبان کی حفاظت ہوگی. عربی زبان کے لفظ کی حفاظت ہوگی کیونکہ قرآن عربی میں ہے. اور عربی زبان کہاں بولی جاتی تھی؟ جزیرۃ العرب میں. اس کے پہاڑ چٹان ریکارڈ ہیں، قبائل ریکارڈ ہیں. پورے کے پورے جزیرے کو ریکارڈ کر دیا گیا تاکہ قرآن ضائع نہ ہو. اور اس کے بعد قرآن کو لکھ کر نہیں دیا گیا، قرآن کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے تھے اور پیچھے سے صحابہ اسے یاد کر لیتے تھے. تو اللہ نے انسانوں کے دماغ میں اس کتاب کو اتار دیا. اس کتاب کو اتنا آسان کیا، 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں، لیکن اتنا آسان ہو گیا کہ بچہ یاد کر سکتا ہے. ہمارے ہاں کا بچہ یاد کر سکتا ہے. اس میں اتنا مزہ اللہ نے ڈال دیا، میوزک کی کوئی ضرورت نہیں رہی. یاد رکھ لیجئے، اسلام سے پہلے میوزک کے نام سے کچھ تھا، لوگ سنا کرتے تھے. جب قرآن نازل ہوا اللہ نے کہا کہ میوزک حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ردم ہے، اس میں جو انسانوں کو مزہ آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا. میوزک کے پیچھے جائیں گے وقت کا ضائع ہوگا. وہ شیطان کی آواز ہے، اس میں آپ کو وہ مزہ نہیں ملے گا، ہے نا. آدمی غم میں پڑ جائے گا. کبھی ایسی میوزک آدمی سنتا ہے خاموخواہ کا غم. ارے بھائی کیوں غم میں ہوں میں؟ کیونکہ میوزک آپ نے وہ غم کا سن لیا ہے. ارے بھائی صاحب اچھا خاصا تھا، میں ڈپریشن چلے گئے میوزک سن کے، ہے نا. اور بعض ایسی میوزک کے اندر سے کھلبلی ہو جاتی ہے، اندر سے آدمی کو ایسا محسوس ہے کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی میوزک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں سب کچھ ہے. اگر کوئی آدمی قرآن اس کی زبان میں اس کے اصول سمجھ کے مزے سے پڑھے گا تو میوزک کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی میوزک ختم کرو، اب تمہارے لیے گانا یہی ہے. اور یہ حکم دے دیا گیا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. قرآن کو مزے سے راگ سے پڑھیے، جو نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. تو قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راگ کے ساتھ پڑھا کر دیا. تلاوت اسی کو کہتے ہیں نا. قرآن تلاوت ہوتی ہے، قرات نہیں. قرات کا معنی پڑھنا، تلاوت آدمی مزے لے کے پڑھتا ہے اور کھینچتا ہے، غنہ کرتا ہے نا. اس کے اندر وہ راگ پیدا ہوتا ہے. اور آیتیں بھی ایسی ہی جمائی گئی ہیں کہ آدمی پڑھتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہمارا معاملہ بیل کے سامنے خطبہ ہے نا. ہمیں جو ہے ٹون اچھا دکھے تو کہہ دیں گے اچھا ہے نا. یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھلاڑی مان لی.
ہے نا. اپنے ہاتھوں سے ہم نے عربی زبان نہیں سیکھی, عربی زبان کو ہم نے لایا نہیں, ہمارے بڑوں نے اسے ہمارے لیے کیا ہے آفیشیل زبان نہیں بنایا. تو دشمنوں نے محنت کی عربی زبان کو ختم کرنے کے لیے. عربی زبان ختم ہو نہیں سکتی جب تک قرآن عربی زبان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی ایسی عجیب و غریب حفاظت کی. نہ کہ صرف قرآن یاد کرنے والے ہیں ہماری امت میں, قرآن تو بچے بچے یاد کرتے ہیں. بڑی مشکل بات کیا ہے, 7 سال میں 8 سال میں لوگ یاد کر لیتے ہیں. بھائی صاحب احادیث جن کی تعداد 25 ہزار لاکھ تک پہنچتی ہے, اس کے حفاظت یاد کرنے والے ہیں. امام احمد بن حنبل کو 1.5 لاکھ احادیث یاد تھی, امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی. انہیں تو قرآن جو ہے سورہ فاتحہ کی طرح ہے. ایک بہت بڑے محدث جن کا نام الامام الدارقطنی, ان سے لوگوں نے کہا, ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ چند احادیث سنائیے, روایت سنائیے. بیٹھے سنانے کے لیے, اچانک ان کے دل میں بات آئی کہ بھئی آپ لوگوں کو میں احادیث سناؤں جو کہ ایک انسان کی بات ہے, چلو میں اللہ کی بات سناتا ہوں. سورہ فاتحہ سے شروع کیا, ناس ختم کر کے اس کے بعد حدیث سنایا. سورہ فاتحہ سے شروع کیا, ناس میں ختم کر کے اس کے بعد حدیث سنایا, یعنی پورا قرآن پڑھ دیا, ہے نا. عثمان رضی اللہ عنہ روز ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھتے تھے, روز ایک قرآن پڑھتے ہیں, نارمل ان کا تھا. جس کے زبان میں قرآن جاری ہوگا 3-3.5 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں. تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ نارمل ترتیل میں پورے تجوید کے ساتھ, یہ نہیں گھاس کاٹیں جیسے ہمارے مساجد میں دیکھتے ہیں امام ماشاء اللہ تبارک اللہ, ہے نا, یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ہے نا, پیور گھاس کاٹتے ہیں اور کچھ بھی ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایسے پڑھنے سے بہتر یہ تھا کہ صرف سورہ اخلاص پڑھ کے چلے آتے, ہے نا, پوری رکعتوں میں اخلاص پڑھ کے اللہ اکبر کہتے تو کافی تھا. قرآن کے نام سے یہ جو گھاس کاٹتے ہیں یہ تو قرآن کے ساتھ توہین ہے عزیز ساتھیوں. تو پوری ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ آدمی 3.5 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے, ممکن ہے. اور ایک بہت بڑے عالم تھے مدینہ کے اندر جن کا نام تھا محمد امین الشنقیط. لوگوں نے کہا کہ نہیں, ایک مجلس میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے, مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے, لوگوں نے نہیں, چلو کہا چیلنج. درس دیکھے بڑھ گئے, وہیں عشاء کے بعد فجر کی اذان تک ختم کر دیا, چلیے بس. تو یہ قرآن تو بالکل چھوٹی سی چیز ہے یاد کرنے کے لیے. احادیث عزیز ساتھیوں, امام بخاری کہتے ہیں جب ان کی عمر 18 سال کی تھی, مجھے دنیا میں جتنی بھی بڑی شخصیتیں گزری سب کے بارے میں معلوم ہے. چلیے بس خلاص, سب کے بارے میں یاد ہے, کب پیدا ہوئے, کب وفات پائے, کہاں رہے, کیا کیا کارنامے کیے, پوری تاریخ یاد ہے, انسان کی پوری تاریخ یاد ہے. ہاں یہ ہو گیا حدیث. ارے بھائی صاحب بعض لوگوں کو ڈکشنریاں یاد ہیں, 20 والیوم کے ڈکشنریاں یاد ہیں, ڈکشنری یاد ہے نا. اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں 12,000 اشعار یاد ہیں. ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا حماد بن سلمہ غالباً بول رہا ہوں میں. تو یہ بہت بڑے عالم تھے, ساتھ ساتھ بہت بڑے شاعر تھے. ایک مرتبہ ایک مجلس میں بادشاہ سے گفتگو ہوئی تو بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی قصیدے ہیں, ایک قصیدے میں سمجھیے کہ 50-60 لائن ہوتے ہیں, جتنے بھی قصیدے, کوئی قصیدہ الف سے شروع ہوتا ہے, کوئی با سے شروع ہوتا ہے, کوئی سے شروع ہوتا ہے, کوئی تا سے, کہا کہ ایک ایک لیٹر سے شروع ہونے والے ایک ایک قصیدہ مجھے یاد ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ایک لیٹر کے شروع ہونے والے 100 قصیدے یاد ہیں. بادشاہ نے کہا نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. کہا کہ چلو بیٹھتے ہیں. شروع ہو گئے, سناتے جا رہے ہیں, سناتے, تھک گیا بادشاہ, اسے ڈاؤٹ تھا, 2-3 لوگوں کو بٹھا کے چلا گیا. کہا کہ بھائی یہ جب تک یا تک نہیں سناتا, یعنی الف سے شروع ہونے والے 100 قصیدے, ایک قصیدے میں کبھی 100 لائن, کبھی 50 لائن, با سے, تا سے, یا سے, پورے عربی زبان میں کتنے لیٹرز ہیں؟ 40/5 ہے نا. انگلش میں کتنے لیٹرز ہیں؟ بولیے, الفابیٹ لیٹرز کتنے ہیں؟ ہاں, عربی میں کتنے ہیں؟ دیکھیے ہماری حالت 20/8 ہے, 28 لیٹرز ہیں عربی زبان میں, ہے نا. انگلش یاد ہے, یہ جو فولش زبان جو ہے, او جو بولتے ہیں وہ یاد ہے نا. اچھی طریقے سے بولنے والی زبان کے جو ہے لیٹرز ہم یاد نہیں, افسوس کا منظر ہے. تو 28 لیٹرز ہیں, ایک ایک لیٹر میں 100 قصیدے انہوں نے سنایا اور اٹھ کے گئے بعد میں, یعنی 20/8000 قصیدے سنائے, ایک قصیدے میں 100 سے زیادہ لائنز ہیں. یہ عالم عزیز ساتھیوں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن کی حفاظت تو دور کی بات عزیز ساتھیوں, بچہ یاد کرتا ہے. یہاں پر پوری کی پوری شریعت یاد ہے. یہ کس کی حفاظت ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اور قرآن کو کیسے لکھا گیا, اسے لکھنے والے کیسے محنتیں کیے, اور کیسے قرآن لکھنے کے لیے ایک فونٹ ایجاد کیا گیا.
اب یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں فتح کسرہ زبر سے جو آپ دیکھتے ہیں ہے ہی نہیں اصل میں. ارے بھائی حروف میں نقطے نہیں ہیں, حرف میں نقطے نہیں ہیں. با میں کتنے نقطے ہیں؟ نیچے اوپر. الف میں کتنے نقطے ہیں؟ 3 اوپر. نہیں, کوئی نقطے نہیں ہیں. تو یہ 28 لیٹر میں 14 لیٹر میں نقطے ہیں, 14 لیٹر میں نقطے نہیں ہیں. نقطے ہی نہیں. جب فونٹ بنایا گیا نہ نقطے تھے نہ حرکتیں تھی. یہ نقطے حرکتیں ہم جیسے لوگوں کے لیے ڈالے. علماء کا ذہن دیکھیے, آدمی عربی جانتا نہیں جانتا, ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے اس میں قرآن صحیح پڑھے. پورے کا پورا قرآن پڑھتا ہے آدمی لیکن ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. یہی ہوتا ہے, وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. وہ پورے کو بہترین انداز سے قاری ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ, پڑھیں گے تو لوگ روں گے پیچھے, لیکن انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. یہ افسوس کا منظر ہے. تو بہرحال عزیز ساتھیوں, یہ اسے پڑھنے کے لیے سسٹم کا ایجاد کیا گیا. اس کے پیچھے ایک لگ بھگ 80 سائنسز ہیں, 80 سے زیادہ علوم ہیں جو قرآن کو سپورٹ کرتے ہیں. قرآن کیسے پرنٹ ہوا, کیسے ہمارے ہاتھوں میں آیا, کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا؟ قرآن چاہے تو 150 روپے دے کے لے لیتے ہم لوگ, ہے نا. فوراً مل گیا, لا کے رکھے اور اسے جو ہے پڑھا, اور اس کے بعد اوپر طاق میں رکھا, اونٹ کی دھوان دیے, ہے نا, اور اس کے بعد اسے چنچی میں ڈالا, رکھا, چھوما, سب کچھ کریں گے لیکن سمجھیں گے نہیں. یہ ہم نے ٹھانیا ہے, سب کچھ کریں گے ہم لیکن سمجھیں گے نہیں. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے. بہرحال بات لمبی ہے, ہم اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.